میں ایک ایسی عورت ہوں جو سانس لیتی زندہ لاش سے کم نہیں۔ کاش کہ مجھے اختیار حاصل ہو تو میں تمام ان مردوں سے منت سماجت کروں کہ خدارا اپنی بیویوں کو اکیلا چھوڑ کر بیرون ملک مت جاؤں۔ زندگی کے آخری دوراہے پر آ کر بھی میں جب اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح فنا ہونے لگتی ہے، میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہونے لگتی ہے، میرا دل خوف کے مارے کانپنے لگتا ہے، میرے اندر دبی سسکیوں پر میرا اختیار نہیں رہتا۔ مجھے لگتا ہے وہ وقت مجھ پر پھر سے لوٹ آیا ہے، کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے میری زندگی گزرنے لگتی ہے۔ پہلی بار جب میں رخصت ہو کر دانش کے گھر آئی تھی، کتنے خوبصورت دن تھے۔ کئی گھنٹے ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے۔ دانش کی سنگت میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ میرے سسرال والے میری آؤ بھگت میں لگ جاتے۔ دانش بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اسی لیے ماں باپ کے ساتھ سبھی بہن بھائیوں کے لاڈلے بھی تھے، اور میری اہمیت بھی ویسی ہی تھی۔ ساس سسر کے ساتھ ساتھ جٹھانیاں بھی میری ناز برداریوں میں لگ جاتی۔ مجھے سب کچھ ایک حسین خواب سے لگتا تھا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگی تھی، لیکن میری خوش نصیبی دانش کے بیرون ملک جاتے ہی مجھ سے رخصت ہو گئی تھی۔ دانش کو شادی کے بعد ہی برطانیہ سے جاب کی آفر ہوئی۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ میرا اترا ہوا چہرہ بھی انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے سنتے ہی انکار کر دیا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی دانش۔ میرے آنسو دیکھ کر وہ مجھے منانے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھ سے محبت تو اسے بھی بہت تھی۔ اگر یہ جان جاتا کہ اس کے پردیس جانے کے بعد میرے ساتھ کیا روح لرزا دینے والا کام ہوا ہے تو شاید کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن وقت سے پہلے کہاں کسی پر یہ راز کھلتا ہے۔ میری منت سماجت کر کے دانش نے مجھے اس بات پر راضی کر ہی لیا کہ وہاں سیٹل ہوتے ہی وہ مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ میں نے روتے ہوئے انہیں اجازت دے دی۔ میری ساس بھی دانش کے جانے کا سن کر اداس ہو گئیں۔ وہ پورے 4 سال کے لیے جا رہے تھے۔ مجھ سے کہنے لگ جاتے کہ تمہارے ویزے کے لیے اپلائی کروں گا، میرا دل وہاں تمہارے بنا بالکل نہیں لگے گا۔ آج سوچ رہی ہوں 4 سال بعد جب وہ پاکستان آئے ہوں گے تو سب ان کو لینے ایئرپورٹ پہنچے ہوں گے۔ ان کی بےتاب نظریں چاروں طرف مجھے ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ میری ساس سے پوچھا ہوگا کہ شمائلہ کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آئی؟ انہیں وہاں ان کے سب اپنے نظر آ رہے ہوں گے سوائے میرے، یا شاید یہ میری ایک خام خیالی ہے۔ آج اپنی آپ بیتی لکھنے بیٹھی ہوں تو لگتا ہے لفظ ختم ہو چکے ہیں، یا شاید ایسے لفظ ہیں ہی نہیں جس میں اپنی اذیت کی ترجمانی کر سکوں۔ کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع کروں؟ زندگی کے ہر ورق پر میری داستان آنسوؤں سے لکھی گئی ہے اور آنسوؤں سے مٹی ہوئی ہے۔ میں شمائلہ، جس کے حسن کو دیکھ کر دانش دیوانے سے ہو گئے تھے۔ پہلی بار انہوں نے مجھے اپنی دوست کی شادی پر دیکھا تھا۔ دانش کے دوست میرے کزن تھے۔ میرا رشتہ دانش سے میرے کزن نے ہی کروایا تھا۔ میں اس وقت 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ میرے بھائی میری شادی اتنی جلدی کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن دانش نے باقاعدہ اس کی منتیں کی تھی۔ شادی کے بعد کئی بار مجھے اپنی محبت کے قصے سناتے تھے کہ تمہارے لیے میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ مجھ سے کہتے، شمائلہ تم ہنستی ہو تو تمہارے گال پر ڈمپل پڑتا ہے، اور وہ تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ لوگ شادی سے پہلے لڑکیوں پر فریفتہ ہوتے ہیں اور شادی کے بعد ان کی محبت مان پڑ جاتی ہے، لیکن میری محبت میں تو دن بہ دن اضافہ ہونے لگا ہے۔ تم نے 4 ماہ میں ہی مجھے اپنا عاشق بنا لیا ہے۔ ایسی باتوں پر میں دل سے دانش پر فدا ہونے لگتی تھی، لیکن بظاہر اترائی پھرتی تھی، اور آج آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر ڈر جاتی ہوں۔ پیلی زرد رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، بے رونق سا چہرہ، بکھرے اجڑے بال۔ میرا شوہر کا پردیس مجھ سے میرے جینے کا حق بھی لے گیا۔ دانش کے جاتے ہی چند دنوں کے لیے میں مائکے چلی گئی۔ دانش نے برطانیہ پہنچ کر مجھے فون پر اپنی خیریت بتائی
اور یہ بھی کہنے لگے کہ وہ مجھے بہت مس کرتے ہیں۔ پہلی بار وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھ سے 20 منٹ بات کی تھی اور 20 منٹ میں بس اپنی بے قراریوں کا ہی ذکر کیا تھا۔ مجھے اب اس بات کا انتظار تھا جب وہ مجھے ویزا بھیجتے اور میں اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتی۔ جب میں سسرال آئی تو پہل سب نے خوش اسلوبی سے مجھ سے بات کی، لیکن آہستہ آہستہ سب کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ کام کی ذمہ داریاں مجھ پر بڑھا دی گئیں کہ تمہارا شوہر تو گھر پر ہے نہیں، ہمیں تو شوہر کی آؤ بھگت بھی کرنی پڑتی ہے، اسی لیے رات کو کچن تم ہی سمیٹا کرو۔ میری جٹھانیوں نے صاف ہاتھ جھاڑے تھے۔ میں رات کو برتن دھو کر کچن صاف کرتی تو مجھے رات کا 1 بج جاتا، کیونکہ جوائنٹ فیملی تھی، کام بہت زیادہ ہوتا اور برتن کا تو رات میں انبار لگا ہوتا تھا۔ سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اسی لیے میں دوپٹہ اتار کر برتن دھونے لگتی۔ چند دن سے مجھے یوں ہونے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتی تو کوئی بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ نظریں اب مجھے بے چین کرنے لگی تھی۔ عجیب سی تیزی تھی ان نظروں میں، مجھے وہ نظریں اپنے وجود میں اترتی پار ہوتی محسوس ہوتی، اتنی کہ مجھ سے بے چینی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے دوپٹہ لے کر کام کرنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی وہی الجھن برقرار تھی۔ کون تھا جو یہ گھٹیا سوچ کا مالک تھا، جو مجھے ایسی غلط نظروں سے دیکھ رہا تھا؟ دن میں گھر کے سب مردوں کو جانتی، نظروں سے دیکھتی، لیکن سبھی نارمل نظر آتے۔ لیکن ایک بار میں نے اس شخص کو ڈھونڈ ہی لیا۔ شام کو میری ساس مجھ سے کہنے لگی، شمائلہ تمہارے ابا کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تم آج انہیں ان کے کمرے میں چائے دے آؤ۔ میں نے دوپٹہ سر پر لیا اور چائے کا کپ پلیٹ میں رکھ کر سسر کا کمرہ ناک کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اندر آ جاؤ۔ جب میں کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ کہنے لگے، لاؤ مجھے ہاتھ میں پکڑا دو۔ میں نے وہ کپ ان کی طرف بڑھا دیا، لیکن کپ اٹھانے کے بجائے انہوں نے پلیٹ سمیت کپ کو پکڑنا چاہا۔ میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کرتے ہوئے وہ مجھے مسکرا کر دیکھ کر پلیٹ مجھ سے پکڑ لی۔ نہ جانے کیوں مجھے بہت برا لگا۔ میرے کمرے سے باہر میں چلی گئی۔ کچھ دن بعد میرے سسرال میں شادی آ گئی۔ سبھی شادی پر جانے کو تیار تھے، لیکن جب میں تیار ہونے لگی تو میری ساس کہتی ہیں کہ سسر بیمار ہیں، تم گھر پر ہی رک جاؤ، اور دانش کون سا یہاں ہے جو تم یوں سج سنور رہی ہو۔ میں یہ سن کر چپ سی ہو گئی تھی۔ سب لوگ شادی پر جا چکے تھے سوائے میرے اور سسر کے۔ میں کچن میں روٹی بنا رہی تھی، پھر وہی تیز نظریں مجھے پھر سے اپنے وجود پر محسوس ہونے لگی۔ اس بار میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ اس بار صرف نظریں ہی نہیں، وہ شخص بھی میرے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے ایک پل تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میرا سسر مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں مجھے وحشت سی ہونے لگی۔ میں جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ میں نے کہا، ابا آپ باہر جا کر بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میری بات سن کر یکدم ان کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ مجھے غصے سے بولے، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میرے قریب آئے اور اسٹور بند کیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں ان سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ کہنے لگے، کتنے دن سے تمہیں دیکھ کر جی بہلا رہا ہوں، آج ہی موقع ملا ہے۔ میرا تو ان کی باتیں سن کر رنگ فاق ہوا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں لا کر انہوں نے مجھے بیڈ پر پھینکا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اپنی زبان بند رکھنا، ورنہ بے گھر ہو جاؤ گی۔ تمہارے سچ پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ ان کے چہرے کی خباثت میں سامنے کھل چکی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھے لوہے کے گلدان پر میری نظر پڑی۔ اس وقت میرے لیے اپنی عزت کو بچانا سب سے اہم تھا، اسی لیے انجام کی فکر کیے بنا میں نے وہ لوہے کا گلدان پکڑا اور سسر کے سر پر مار دیا اور کئی وار کر دیا۔ اس وقت میں خوفزدہ بھی تھی اور غصے میں بھی تھی۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں نے کتنی زور سے وار کیا۔ میرے سسر زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ میں نے ڈر کر گلدان اپنے ہاتھ سے پھینک دیا۔ میرے ہاتھ سسر کے خون کے لہو لہان ہو چکے تھے۔ میرا سسر زمین پر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے سر سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ جلدی میں مجھے کچھ نہ سوچا تو اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا منہ ہاتھ دھویا، کالی چادر نکالی اور گھر سے بھاگ گئی۔ باہر گلی میں بھی سناٹا تھا۔ میں جلدی سے روڈ پر پہنچی، وہاں سے ایک رکشہ لیا اور اپنے بھائی کے گھر آ گئی۔ میرے والدین حیات نہیں تھے، بس ایک بھائی اور بھابھی ہی تھے۔ جیسے ہی بھائی نے دروازہ کھولا میں اس کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
وہ گھبرا سے گئے تھے، مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر بھائی کا تو رنگ اڑ گیا، بھابھی بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی وہ تو تمہیں قتل کے جرم میں جیل میں بھیج دیں گے۔ یہ سن کر میں رونے لگی کہ میرے پاس اپنی عزت کو بچانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ زندہ بچ گئے ہوں۔ مجھے ایک امید سی جاگی۔ بھائی کہنے لگے بچ بھی گیا تو میں وہاں تمہیں بھیج نہیں سکتا، اور دانش بھی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ میں نے کہا دانش بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بات پر یقین کریں گے۔ میری بات سن کر بھابھی کہنے لگی نہیں شمائلہ، تم پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اس وقت تو تمہارا یہاں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، پولیس تمہیں ڈھونڈنے یہاں ضرور آئے گی۔ تم ایسا کرو، چھت پر جو کمرہ ہے نا جہاں کاٹ کباڑ پڑا ہے، وہیں کہیں جا کر چھپ جاؤ۔ بھابھی کی بات مجھے درست لگی تھی۔ میں اوپر اسٹور روم میں چھپ گئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد پولیس کی موبائل بھائی کے گھر پر پہنچ گئی۔ میرا سسر مر چکا تھا۔ پولیس کے ساتھ میرے جیٹ بھی آئے تھے۔ کہنے لگے ہم شمائلہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس نے ہمارے باپ کا قتل کیا ہے۔ پولیس نے گھر تلاشی لینی شروع کر دی۔ میں اسٹور روم میں کونے میں چھپی بیٹھی تھی۔ میرا دل خوف سے پڑپڑا رہا تھا، پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی۔ خوف یہ تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ ایک لیڈیز پولیس اہلکار میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں بالکل اس کے پیچھے ایک لکڑی کے تختے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی بلب نہیں تھا، ٹارچ لائٹ سے ہی وہ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ چیزیں الٹ پلٹ کر کے دیکھ لی۔ میں اپنا سانس بھی روکے بیٹھی تھی۔ بدحواسی مجھ پر طاری تھی کہ کہیں جس تختے کے پیچھے میں چھپی ہوں وہ اسے ہی نہ پیچھے کر دیں۔ لیکن وہ لوگ کچھ ہی دیر بعد کمرے سے نکل گئے۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ وہ لوگ میرے بھائی کا پورا گھر الٹ پلٹ کر دیکھ گئے تھے اور کہنے لگے شمائلہ جہاں بھی ہوگی ان سے نہیں بچ پائے گی۔ یہ کہہ کر میرے جیٹ بھی کمرے کے پاس واپس لوٹ گئے۔ جب میں نیچے آئی تو بھابھی رو رہی تھی۔ بھائی گھبرایا ہوا بدحواس بیٹھا تھا، کہنے لگا شمائلہ یہ لوگ تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، میں تمہیں اپنے گھر پناہ نہیں دے سکتا، یہ کل صبح ہوتے ہی یہاں پھر سے پہنچ جائیں گے۔ بھائی مجھے تیار ہونے کا کہنے لگا۔ بھابھی نے اپنے کپڑے مجھے دیے اور میرا ایک سفری بیگ تیار کیا، اور بھائی نے مجھے بس اڈے پر لاہور کی بس میں بٹھا دیا۔ مجھے پیسے بھی دیے اور ایک بتا بھی دیا۔ کہنے لگا یہ میرا اچھا دوست ہے، بیوی بچوں والا ہے، جب تک معاملہ ٹھیک نہ ہو جائے تم ان کے گھر پناہ لے سکتی ہو۔ میں نے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ بس جب اپنے کسی اسٹاپ پر رکتی پولیس کی گاڑی وہاں موجود ہوتی، وہ تلاشی کا کہنے لگتی تو میری جان نکل جاتی۔ مجھے یہی ٹھیک لگا کہ میں چہرے کو چھپا کر کھڑکی کے شیشے سے سر ٹکا کر سو جاؤں تاکہ مجھے چہرہ نہ دکھانا پڑے۔ آدھی رات تک کا سفر میں کر چکی تھی، لیکن رات کو پولیس نے بس رکوا کر کہا وہ ایک قاتلہ لڑکی کو تلاش کر رہی ہیں، اسی لیے وہ ایک ایک فرد کو دیکھیں گے۔ یہ سن کر میری تو جان نکل گئی۔ میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ سب مسافروں کو بس سے نیچے اتار دیا گیا اور لائن سے کھڑا کر دیا گیا۔ جہاں ہماری بس کو کھڑا کیا گیا اس وقت وہاں اندھیرا بھی بہت تھا۔ میں اب بھی چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ بس کی تیز روشنی اور پولیس موبائل کی روشنی سے ہی وہ سب کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ اور بھی 2 بسیں وہاں پر موجود تھیں۔ جیسے جیسے میری طرف پولیس بڑھ رہی تھی میری بدحواسی بھی بڑھ رہی تھی۔ میرے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں نے دائیں دیکھا، پھر ایک خیال میرے ذہن سے گزرا۔ جہاں میں کھڑی تھی پیچھے گھنا جنگل تھا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے پیچھے کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ میرے پیچھے بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ ٹارچ لائٹس کی روشنیاں میرے دائیں بائیں منڈلانے لگیں، لیکن میں رکی تھی۔ جھاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں وہاں چھپ کر بیٹھ گئی۔ میرا سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ بہت سے اہلکار مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، پھر دوسری جانب چلے گئے۔ میں نے ان کے مخالف سے دوڑ لگا دی۔ اب مجھے اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آہٹیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ سامنے مجھے ایک کچی سڑک اور گھر میں جلتی بتیاں نظر آنے لگیں۔ شاید میں کسی آبادی کے قریب پہنچ گئی تھی۔ بھاگ بھاگ کر میں تھک چکی تھی۔ میرے پاؤں پر جھاڑیوں میں چبھنے کی وجہ سے بہت زخم تھے، لیکن میری مسافت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں آبادی تک پہنچ چکی تھی۔ میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ پیاس کی شدت اتنی تھی کہ لگ رہا تھا بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کیا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ میں نے بمشکل اس سے پانی مانگا اور اس کے گھر داخل ہوتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ میں ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔
میرے پاس وہی بوڑھی عورت موجود تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پہلے مجھے مٹکے سے ایک کٹوری میں پانی بھر دیا۔ میں نے ایک ہی سانس میں پانی پی لیا۔ اندر پانی اترا تو مجھے اپنے کچھ حواس قائم لگنے لگے۔ اس عورت نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ مجھے کھانے کے لیے روٹی دی۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی تم کون ہو؟ تو میں رونے لگی اور اپنی ساری کہانی اسے سنا دی۔ وہ کہنے لگی میں اور میرا شوہر یہاں اکیلے رہتے ہیں۔ میں تمہیں زیادہ دن کی پناہ تو نہیں دے سکتی، ہاں لیکن تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تم ابھی لاہور مت جاؤ کیونکہ ابھی تو پولیس تلاش میں سرگنا ہے، کچھ عرصہ یہیں رک جاؤ، جب بات پرانی ہو جائے گی تو چلی جانا۔ مجھے بھی اس خاتون کی بات درست لگی۔ اسے مجھے اگلے روز ہی ایک بڑی سی چادر دی۔ کہنے لگی اس گاؤں کا ذمہ دار کی بیوی بہت نیک عورت ہے، میں تمہیں اس کے گھر پر کام پر لگوا دیتی ہوں۔ اس کا شوہر اچھا نہیں ہے، تم گھونگھٹ نکالے اس کی بیوی کے کام کرتی رہنا، کوئی وجہ پوچھے تو کہنا کہ چہرے پر شوہر نے تیزاب پھینک دیا اسی لیے جل گیا، جو بھی میرا چہرہ دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے، اسی لیے مجھے گھونگھٹ میں رہنے دو۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ذمہ دار کی بیوی بڑی نیک دل عورت تھی۔ میری جھوٹی کہانی سن کر بھی آنسو بہانے لگی۔ کہنے لگی تم یوں ہی کام کر لیا کرو، رات کو کوارٹر میں سو جایا کرو۔ میرا زیادہ تر کام کچن سنبھالنے کا تھا۔ گرمیاں اپنے عروج پر تھیں لیکن میری بے بسی یہ تھی مجھے گھونگھٹ میں ہی کام کرنا تھا۔ میں کھانا بناتی اور اپنے کوارٹر میں چلی جاتی۔ میرے کمرے میں مالکن کے علاوہ اور کوئی نہیں آتا تھا۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 6 ماہ بیت چکے تھے لیکن میں محفوظ تھی۔ ایک بار میں اپنے کوارٹر میں تھی جب میرا دروازہ کسی نے زور سے دھڑدھڑایا۔ میں نے بوکھلاہٹ میں گھونگھٹ نکالنے بنا ہی دروازہ کھول دیا۔ سامنے ذمہ دار کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر یکدم دنگ سا رہ گیا، پھر بولا میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، اس کے پاس جاؤ۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے جلدی سے اپنا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا لیا اور کوارٹر سے نکل کر ذمہ دار کی بیوی کے پاس چلی گئی۔ وہ سر درد سے تڑپ رہی تھی۔ اسے ایسا درد اکثر اٹھتا تھا جو چند گھنٹے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے دوائیں دی، اس کا سر دباتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد وہ سو گئی۔ میں بھی تھک گئی تھی، کچھ رات بھی آدھی بیت چکی تھی، اسی لیے واپس اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا کسی نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ذمہ دار کو اپنے کوارٹر میں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا میں نے تو سنا تھا کہ تو بدصورت ہے، تیرے چہرے پر تیزاب پھینکا گیا ہے، لیکن تیرا حسن تو دیکھنے کے قابل ہے۔ جب سے تیری ایک جھلک دیکھی تھی میری آنکھوں سے تیرا چہرہ دور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ میں نے اسے دھکا دے کر اپنا آپ چھڑوایا اور کوارٹر کھول کر باہر بھاگی۔ جہاں میرا کوارٹر تھا وہاں سے راہداری کا ایک راستہ عقبی طرف بنے باغ کی طرف جاتا تھا۔ میں نے باغ کی طرف دوڑ لگا دی اور درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اس حویلی کی دیواریں خاصی اونچی تھیں، انہیں پھلانگنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس طرف ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے پھولے ہوئے سانس کو بحال کیا اور محل کی اگلی جانب چھپ کر پہنچی۔ وہاں پورچ میں گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہاں کا چوکیدار اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ شاید سب میری تلاش میں ادھر ادھر ہو چکے تھے کیونکہ اب مجھے مردانہ آوازیں باغ کی طرف سے آ رہی تھیں۔ میں ایک گاڑی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور سر سے ایک بال پین اتار کر ایک گاڑی کی ڈگی کا لاک کھولا اور اس میں بیٹھ کر ڈگی بند کر لی۔ سب مجھے لگا کہ گاڑی محل سے باہر نکل رہی ہے۔ میرے پاس اس محل سے نکلنے کا ایک یہی راستہ بچا تھا۔ اس بار بھی میری عزت بچ گئی تھی، لیکن شاید میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی تک کچھ دیر بعد ڈگی کھل گئی اور میرے سامنے میں جیل کی کال کوٹری میں بیٹھی تھی۔ مجھے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ میری تلاش میں ہی تھے۔ جیسے ہی گاڑی کی تلاشی لی انہوں نے ڈگی کھولی، مجھے دیکھا اور گرفتار کر لیا۔ میں نے رو رو کر اپنی صفائیاں پیش کی لیکن کسی نے میری پکار نہیں سنی۔ پورا دن مجھے وقفے وقفے سے ڈرایا اور دھمکایا جانے لگا کہ میں اپنا جرم قبول کر لوں، وہ جرم جو مجھ سے اپنی عزت بچانے کے لیے غیر دانستہ طور پر سرزد ہوا تھا۔ ایک لیڈیز آفیسر نے مجھے بالوں سے پکڑ کر میرے بال بری طرح سے کھینچ بھی لیے۔ مجھ سے کہا اگر میں نے اپنا جرم قبول نہیں کیا تو میں سزا کی حقدار رہوں گی، کیونکہ مخالف پارٹی تمہیں بخشنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے، پانی کی طرح پیسہ لگا رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کیا۔
پہلی بار میں نے اس طرح سے مار کھائی تھی۔ میرے سر کو پکڑ کر پشت سے سلاخوں پر میری پیشانی کو پٹخا گیا، میرے سر سے خون بہنے لگا۔ میں اس اذیت کو سہنے کی متحمل نہیں تھی، اسی لیے اپنا جرم قبول کر لیا اور مسمحل ہو کر وہیں نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا جو کچھ میں سہ چکی ہوں اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے، لیکن ظالم رات کے اندھیرے میں جیل کی کال کوٹری میں میرے ساتھ وہ ظلم ہوا کہ اس کے آگے تو سارے ظلم مجھے چھوٹے لگنے لگے۔ جس عزت کو بچانے کے لیے آج میں ایک قاتلہ بن چکی تھی، اب تک جس کی حفاظت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، وہ میں کھو چکی تھی۔ پہلی بار مجھے یہ لگا کہ موت زندگی سے بہتر ہے۔ کاش کہ میں اپنے سسر کے بجائے خود پر وار کر لیتی اور مر جاتی۔ وہ موت میرے لیے آسان تھی۔ مجھے 20 سال کی قید سنائی گئی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے ملنے آیا، لیکن میں اس کا سامنا کرنے کی بھی قابل نہیں تھی۔ میں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ دن ہفتوں میں گزر گئے اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں نظر آنے لگے۔ 20 سال بیت گئے۔ کل میری رہائی کا دن ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کم از کم مجھے قید با مشقت کی سزا کے بجائے سزائے موت دے دی جاتی۔ جو اذیتیں میں نے اس جیل میں اٹھائی ہیں، اس سے بہتر تو موت تھی۔ میرے شوہر کے پاکستان سے بیرون ملک کے 4 سال میری ساری زندگی کو نگل گئے، میرے حسین چہرے کو کھا گئے۔ میں صرف ایک سانس لیتا وجود ہوں۔ مرد یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی بیوی اس کی ذمہ داری ہے؟ جو حفاظت وہ اس کی کر سکتا ہے، یہ شوہر کی موجودگی جو عورت کی عزت سب سے کروا سکتی ہے، وہ اس کی غیر موجودگی پر ہرگز نہیں ہوتی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں رو رو کر ان لوگوں کی منت سماجت کروں جو بیوی کو اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ خدا را اپنی بیوی کو چھوڑ کر بیرون ملک ہرگز نہ جائیں، کہیں